ایک بڑا ہی عجیب و غریب کیس ہوا ہے. جی بالکل عجیب و غریب کیس ہوا ہے. کراچی میں کرپٹو اغوا کیس میں ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے. پولیس نے ملزمان سے ایک مرسیڈیز اور 1 کروڑ 20 لاکھ کی نقد رقم برآمد کر لی ہے. پولیس کے مطابق 8 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جن میں 2 پولیس افسران بھی شامل ہیں جنہوں نے ڈکیتی میں اپنے اختیارات اور پولیس گاڑیوں کا غلط استعمال کیا. اور حکام یہ بتا رہے ہیں کہ 25 دسمبر کو پولیس موبائل میں سوار اغوا کاروں نے منگو پیر سے کرپٹو کرنسی کے بزنس مین ارسلان کو اغوا کیا اور پولیس موبائل میں سوار اغوا کار شہری کو صدر لائے، جہاں اس کے اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر کرنے کے بعد مغوی کو مزار قائد کے قریب پھینک کر فرار ہو گئے. تاجر کے اکاؤنٹ سے 3,40,000 ڈالرز ٹرانسفر کیے گئے. مقدمے میں اب تک 8 ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جبکہ 2 ملزمان علی رضا اور حماد ابھی فرار ہیں. تو بڑا یہ عجیب و غریب کیس ہے. اسی پہ مزید بات کرنے کے لیے فیصل شکیل بیورو چیف کراچی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانتے ہیں. السلام علیکم فیصل صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں وقت دیا. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے، یہ بڑا ہی انوکھا کیس ہے، اس کی تھوڑی تفصیلات، اور پھر اس کیس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے یہ بھی بتائیے. جی بالکل، بہت شکریہ. پہلے تو آپ نے مجھے مدعو کیا. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ 24 اور 25 دسمبر کی شب یہ واقعہ پیش آیا. سی ٹی ڈی سول لائن سے ایک ان کے کانسٹیبل ہیں علی رضا، یہ جو ہے موبائل ڈرائیور بھی ہیں. یہ سب انسپیکٹر راجہ بشیر جو سی ٹی ڈی کے ایک افسر ہیں، ان کی پارٹی کے تھے. یہ اپنی موبائل لے کے گئے اور موبائل لے کے انہوں نے جو ہے مخبروں کے ساتھ اور ایک اور پولیس اہلکار کے ساتھ مل کر یہ ڈکیتی کا پروگرام بنایا. کرپٹو کرنسی کے ایک تاجر تھے ارسلان، جنہیں منگو پیر میں جو ہے وہاں سے انہیں اغوا کیا گیا. شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کیس بنایا اس پہ، اور ان کو لے جا کے صدر ایف آئی اے سینٹر کے قریب یہاں سے زبردستی ان کے موبائل فون سے 3,40,000 امریکن ڈالر جو بائنانس کے تھے وہ جو ہے مختلف اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کیے. اس واردات کے بعد اس کو جو ہے وہ ارسلان کو نیم بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ دیا گیا اور اس کے موبائل کا ڈیٹا بھی جو ہے وہ تمام ڈیلیٹ کر دیا گیا، ری اسٹارٹ کر دیا موبائل کو. تو پھر جو ہے جب یہ ارسلان گھر پہنچا، اور یہ جو پیسہ تھا، یہ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ ایک ڈی آئی جی صاحب کا اس پہ بڑا پیسہ لگا ہوا تھا. اس پر جو ہے فوری طور پر انہیں اطلاع دی گئی اور وہ انہوں نے مداخلت کی. آئی جی غلام نبی میمن کے علم میں بات لائے تو پولیس نے جو ہے وہ پھر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا ارسلان کی مدعیت میں. اور جب یہ مقدمہ درج ہوا تو اس کے بعد تحقیقات شروع کی گئی اور اس میں جو ہے یہ چیزیں سامنے تمام آئیں کہ اس میں جو ہے وہ سی ٹی ڈی کے اہلکار ملوث ہیں اور اس طرح سے شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کی گئی ہے. یہی سی ٹی ڈی کے اہلکار اس میں ملوث ہیں. یہ فیصل بتائیے کہ ان پولیس اہلکاروں کے پاس یہ جو ارسلان ہے، اس کا ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی تفصیلات کیسے پہنچی ہیں اور کیسے دیکھی انہوں نے، کہ یہ پتہ چلا ہے ابھی؟ ارسلان کا ایک دوست ہے، وہ بھی پولیس اہلکار ہے، سی ٹی ڈی میں ہی ہے. اس کے ذریعے جو ہے وہ یہ اطلاع ملی اور ایک مخبر ہے حارث جس کا نام ہے، وہ بھی اس میں ملوث تھا جو کہ ارسلان کا دوست تھا. تو اس نے جو ہے وہ پولیس مخبر کے طور پر یہ سی ٹی ڈی کے اہلکار کو بتایا کہ اس طرح کا ایک جو ہے وہ بڑا تاجر ہے، اس کو اگر ہم اس طرح کڈنیپ کریں گے. اب اس سلسلے میں پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ جب ایک اعلیٰ سطحی انکوائری کمیٹی جو سابق پولیس چیف تھے، ایڈیشنل آئی جی ہیں اس وقت عمران یعقوب مہناز، ان کی سربراہی میں بنائی ہے، جس میں ڈی آئی جی عامر فاروقی سمیت دیگر ہیں. انہوں نے جو ہے وہ تمام پولیس اہلکار جو کہ گرفتار ہیں ان سب کو انٹروگیٹ کیا ہے، ان کا 161 کا بیان لیا ہے. اور جو سی ٹی ڈی کے افسران ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں سب سے بڑا جو سی ٹی ڈی کے انچارج انٹیلیجنس تھے راجہ عمر خطاب، انہیں ان کے عہدے سے اس لیے ہٹایا گیا کہ ان کا چھوٹا بھائی جو کہ سب انسپیکٹر ہے راجہ بشیر، اس کی پارٹی نے یہ کام کیا. جبکہ راجہ بشیر کا یہ موقف ہے کہ وہ جو ہے وہ اس وقت تھے بھی نہیں، چھٹی پر تھے اور جس وقت یہ کام کیا گیا. اور یہ جو سی ٹی ڈی کا ایک ڈرائیور ہے، اس نے جو ہے باہر یہ تمام واردات کی، سی ٹی ڈی کے آفس بھی نہیں لائے. تو تمام آپ اتنا فالو کرتے ہیں فیصل، ایک بڑا تجربہ بھی ہے آپ کا کرائمز کو رپورٹ کرنے کا، کیا یہ ممکن ہے اس طرح کرنا کہ صرف اہلکار اور ڈرائیورز کی مدد سے اتنا بڑا کام کر لیا جائے اور اتنا طریقے سے کر لیا جائے کہ پتہ بھی نہ چلے؟ ذرا اس پر کچھ بات کیجئے. جی بالکل، ایسا ممکن ہی نہیں ہے. میں جہاں تک یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ بغیر کسی افسر کی سرپرستی کے بغیر اتنی بڑی واردات کر دی جائے.
اور موبائل لے جانا, CTD کی موبائل لے جانا رات میں, اس میں ٹریکر بھی لگے ہوتے ہیں. آج کل تمام چیزیں ڈیجیٹل ہے, اور متعدد پہلے بھی ایسی وارداتوں کی شکایتیں آئی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ CTD کے خلاف ایسی شکایتیں نہیں آئی ہیں. جب سے ٹیرر فائننسنگ کے مقدمات درج ہونا شروع ہوئے ہیں تو مختلف جو کہ خاص طور پہ سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں وہاں سے, اور جو دیگر کرنسی کے ایسا کام کرتے ہیں وہاں سے کچھ ایسی شکایتیں آئی ہیں کہ یہاں سے جو ہے وہ رات میں لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں, اور ان کو جو ہے اس طرح سے اغوا کرنے کے بعد ان سے پیسے لے کر جو ہے وہ انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے. تو اسی سلسلے میں غلام نبی میمن نے جو ہے وہ یہ ایک انکوائری کمیٹی بنائی ہے جو کہ فیصل یہ بھی بتائیے کہ ایسے اہلکار جو پولیس کے اہلکار ہوتے ہیں جب وہ ایسی ٹیررزم ہے جو افینڈر بن گئے نا وہ, تو ان کے لیے کیا سزائیں ہوتی ہیں؟ کیا صرف سسپینڈ کرنا سزا ہے یا ان کو باقاعدہ طور پہ لا کے ذریعے وہ ایئرز گزارے, یا ان کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ دیکھیں ان کی سزا تو وہی ہونا چاہیے جو کہ ایک کرمنل کی سزا ہوتی ہے. ان کی تو اس سے بھی زیادہ سخت سزا ہونی چاہیے, کیونکہ انہوں نے یونیفارم پہنا ہوتا ہے. اس سے پورا ادارہ جو ہے وہ بدنام ہوتا ہے. اس طرح کی واردات سے CTD پر سوالیہ نشان لگ گیا, اس کی کارکردگی بالکل, پھر تبھی لوگوں کو ٹرسٹ نہیں ہوتا نا. بالکل, CTD نے بہت زیادہ کارنامے انجام دیے. ایسا نہیں ہے کہ تمام جو ہے وہ برے کام کیے, اچھے کام بھی کیے. کراچی میں دہشت گردوں پر کنٹرول کیا ہے, کئی جو ہے وہ کیسز کو سالو کیا ہے, اور انہی کی مرہون منت اس وقت شہر میں امن ہے. لیکن کچھ کالی بھیڑیں جو کہ یونیفارم کی بیس میں کرمنل ایکٹیویٹی میں ملوث ہے, ان کے خلاف ایکشن ہوتا بھی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ CTD کے اہلکاروں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں جس طرح وہ دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں, لیکن وہی کالی بھیڑوں کی جو آپ نے بات کی اس کے خلاف انکوائری ہونا اور سزا ہونا بہت. اچھا فیصل, یہ $3 لاکھ اس سے زیادہ کا یہ معاملہ ہے تو کروڑوں روپے بنتے ہیں. یہ ریکوری کہاں تک ہوئی ہے, کتنی ہوئی ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ اہلکاروں نے آگے جو پیسے ملے کچھ چیزیں بھی خرید لی ہیں, ریکوری مشکل ہو رہی ہے, گھر خرید لے, گاڑی خرید لی. جی بالکل, اس میں جو ہے نا انہوں نے مختلف اکاؤنٹس میں, ایک اکاؤنٹ میں پیسہ ٹرانسفر نہیں کیا. آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ CTD کی جانب سے ایک لیٹر لکھا گیا ہے بائنانس کمپنی کو, جس میں ایک آ گیا ہے کہ جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے اس کو واپس کیا جائے, لیکن اس پہ کوئی رسپانس ابھی تک نہیں آیا ہے. ابھی تک جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ ان سے ایک مرسیڈیز, جو حارث ایک ملزم ہے, اس نے یہ ڈالر سے خریدی تھی, وہ مرسیڈیز برآمد کی ہے گاڑی. 1 کروڑ 20 لاکھ روپے تقریباً یہ کرنسی ہے, یہ بھی برآمد ہو گئی ہے. یہ تقریباً 9 کروڑ سے زائد کی ڈکیتی بتا رہے ہیں. 9 کروڑ سے. اچھا فیصل یہ بتائیں کہ انکوائری کی حتمی رپورٹ پبلک کی جائے گی, پتہ چلے گا لوگوں کو, میڈیا کو بتائی جائے گی, اور کب تک ہوگا یہ؟ جی بالکل, اس میں جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ انکوائری ہو رہی ہے. جب یہ ایڈیشنل IG انکوائری کمپلیٹ کر لیں گے اس کے بعد یہ رپورٹ پر ایکشن ہوگا, اور جو بھی اس میں ملوث ہے اسے قرار واقع سزا ملے گی. میری خود IG غلام نبی میمن سے بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا کہ اس کی ہم شفاف انکوائری کریں گے اور اس کیس کو جو ہے وہ ہم منطقی انجام تک پہنچائیں گے. بالکل, بیورو چیف فیصل شکیل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے دیا. یہی وہ بات ہے کہ جن کی وجہ سے پولیس, بالکل کالی بھیڑیں انہیں کہا جاتا ہے, بیکاز باقی تو ہم دیکھتے ہیں ریزلٹس آ رہے ہیں, اچھا کام کریں, کاؤنٹر ٹیررزم کو کنٹرول کیا جا رہا ہے, بٹ جب ایسے لوگ ود ان سسٹم ہوتے ہیں, بالکل وہ ساری ریپوٹیشن خراب ہوتی ہے.